اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر جو بہت ساری ذمہ داریاں دی ہیں، ان میں ایک اہم ذمہ داری بچوں کی تربیت کی ہے۔ دنیا کا نظام اور سسٹم اس طرح چل رہا ہے کہ آدمی پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر وہ شادی کرتا ہے، پھر اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح یہ دنیا کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ قیامت کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہم بھی دنیا کے یا زندگی کے کسی بھی موڑ میں ہو، ہم کسی نہ کسی حالت میں ہوتے ہیں۔ کبھی ہم بچے ہوتے ہیں، کبھی جوان ہوتے ہیں، اور کبھی باپ بن جاتے ہیں۔ تو ہر موقع کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ اس وقت جو بات آپ سے کرنی ہے وہ یہ کہ شادی کے بعد والدین کی جو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے میاں بیوی کی، وہ یہ کہ ہم صاحب اولاد بن جائیں، اور بچے پیدا ہونے کے بعد خوشیاں بھی منائی جاتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں شرعی نقطہ نظر سے ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہماری اچھی نسل بنے اور ہم کس طرح بچوں کی تربیت کریں۔ سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو آپ نے کان میں اذان دی۔ داہنے کان میں اذان جو نماز والی اذان ہوتی ہے، اور بائیں کان میں اقامت، جس کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے لے اور قبلہ رخ کھڑا ہو جائے۔ بچے کا سر داہنے ہاتھ میں ہو، پیر بائیں ہاتھ میں ہو، جس طرح مردے کو لٹایا جاتا ہے۔ یہ بھی گویا اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ابھی اذان ہے اور پھر کچھ ہی وقت کے بعد پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی جانا ہے۔ تو جس طرح عام نمازوں میں اذان اور نماز میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا، گویا یہ زندگی کا بھی بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ ہم اسے 40 سال، 50 سال، 60 سال نام دے دیں جو چاہیں، لیکن آخرت کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں ہے یہ۔ تو بچہ تو اس وقت ظاہر ہے کہ اتنا نہیں سمجھتا، لیکن ایک جو شخص اذان دے رہا ہے اس کے دل کے اندر یہ کیفیت ہونا چاہیے۔ داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اس کے لیے کسی عالم کو، مفتی کو، امام کو، مؤذن کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر کا کوئی بھی فرد اور کوئی بھی ممبر یہ کام کر سکتا ہے۔ اور ویسے بھی ہمیں اذان اور اقامت تو آنی ہی چاہیے، جیسے نماز آنا ہے ایسے یہ چیزیں بھی آنا چاہیے۔ اگرچہ نوبت کم آتی ہے لیکن کم سے کم آنا تو چاہیے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اقامت کہہ دیجئے تو شاید اکثر لوگ اقامت نہ کہہ پائیں، کیونکہ یاد ہی نہیں ہے۔ تو اذان اور اقامت یاد بھی کرنا چاہیے اور یاد بھی رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے ذمے بس نماز ہے، نماز کو ہم نے پڑھ لیا، باقی جو چیزیں دوسرے افراد کر رہے ہیں اس سے ہم بری الذمہ ہو جائیں، ایسا نہیں، بلکہ شرعی نقطہ نظر سے یہ چیزیں ہمیں آنا بھی چاہیے۔ تو گھر کا کوئی بھی ممبر
اذان اور اقامت کہہ لیں۔ وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایک اردو میں مثل مشہور ہے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنے میٹھا ہوگا، جتنا آپ اہتمام کر لیں اتنا ہی بابرکت چیز ہوگی، تو وضو بنا لیں تو اور اچھا ہے۔ تو سب سے پہلے اذان دی جائے اور اقامت کہی جائے۔ اصل میں بظاہر تو ایک بچہ ہے، اور اگر آپ سائنسی اعتبار سے تحقیق کریں تو شاید وہ سن بھی نہ پائے یا سمجھ بھی نہ پائے ان چیزوں کو، لیکن ہر چیز کے اپنے کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ یہ تو ولادت کے بعد کا مسئلہ ہے، حالانکہ حالت حمل میں، پریگننسی کے زمانے میں، حالت حمل میں بھی ماں جو کام کرتی ہے اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ بزرگوں کے واقعات آپ کو ملتے ہیں کہ اگر آپ کوئی عورت قرآن کا ورد رکھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، تو اس بچے پر الگ اثر پڑتا ہے، اگر گانے سنتی رہتی ہے تو الگ اثر پڑتا ہے، تو بچے پر ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہلائی گئی کہ اس عالم کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ایک ایسی ہستی ہے جو رب الارباب ہے، جو سب کا مالک ہے، رب العالمین ہے۔ اور اس طرح ایک انڈیکیشن، ایک اشارہ دے دیا گیا کہ اس بچے کی تربیت اسلامی ماحول میں ہوگی۔ اس کے بعد تہنیک کا نمبر آتا ہے۔ تہنیک کہتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں، آپ علیہ السلام کے زمانے میں تہنیک یہ تھی کہ اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو لے جاتا، اور آپ کھجور کھا کے اس کا لعاب دہن، تھوڑا سا لعاب نکال کے اس کے منہ میں ڈال دیتے، لگا دیتے، تاکہ اس بچے کے جو جسمانی اعتبار سے جو سب سے پہلے پیٹ میں غذا جائے، اس میں کسی صاحب نسبت، کسی بزرگ کی اس میں نسبت شامل ہو جائے، اس کا اثر اس کے اندر ہو جائے۔ تو صحابہ اکرام کے زمانے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام یہ کام کراتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد پھر علاقے میں جو زیادہ بزرگ ہوتے لوگ ان کے پاس لے جاتے، اور اب بھی یہ سلسلہ تعلیم یافتہ لوگوں میں جاری ہے، تاکہ پیٹ میں، یعنی ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ ظاہری اعتبار سے تو یہ تہنیک والا مسئلہ، اور باطنی اعتبار سے اس کے قلب و جگر پر جو اثرات ڈالنا ہے وہ اذان اور اقامت کے ذریعے سے پڑ گئے، تاکہ آگے چل کر کے اس بچے کی نشو و نما شریعت کے مطابق ہو۔ تہنیک میں ایک بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کھجور کے مقابلے میں اگر شہد زبان پہ تھوڑا سا رکھ کر کے اور ہلکا سا لے کر کے اس کی زبان پر لگا دیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر ہماری کم علمی کی وجہ سے اگر کچھ ذرات چلے گئے تو اس وقت بچہ اور اس کے حلق کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ صرف لکوڈ ہی استعمال کے لائق ہوتا ہے، وہ اس میں اگر معمولی ذرات بھی چلے جائیں تو شاید اسے نقصان پہنچ جائے۔ تو اس لیے شہد ہو یا اگر کھجور ہو تو صرف اس کا لعاب چبائیں اور ہلکا سا اس کا لعاب نکال کر کے اس کے منہ میں لیپ لگا دیں اندر تالو میں یا یوں طرح، تو جو ظاہر بات ہے جب وہ بچہ تھوک نکلے گا تو اپنے تھوک کے ساتھ یہ تھوک کی بھی آمیزش ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ صاف ستھرا بھی ہو، پان نہ کھاتا ہو، سگریٹ نہ پیتا ہو، گٹکا نہ کھاتا ہو، کم سے کم نمازوں میں ہر نماز میں مسواک کرتا ہو، صبح یا شام کو مسواک کرتا ہو، تاکہ اس کا منہ بھی فریش رہے، ایسا نہ ہو کہ منہ اگالدان بنا ہوا ہو۔ آج کل بعض لوگوں کے دانت دیکھیں تو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ انسان کے دانت ہیں، یا اللہ کا نظام یہ کہ دانت اللہ نے جانوروں کے بھی سفید ہی بنائے، لیکن یہاں آدمی جب اپنے دانت کھولتا ہے تو اتنا ڈینجر قسم کا چہرہ نظر آتا ہے، سمجھ میں نہیں، دانت نظر ہی نہیں آتے اس کے۔ پان کھا کھا کر، ایک چٹکی میں پان ہے تو ایک میں چونا ہے تو ایک میں آدمی کھا رہا ہے، جا رہا ہے، کھا رہا ہے، یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں ہے۔ اور اگر سگریٹ کا مزاج ہے تو اور زیادہ، کہیں اگر اللہ نہ کرے تمباکو کا مزاج ہے تو وہ اثرات بھی اتنے ہوتے ہیں کہ بچے کی جان لینے کے لیے وہ کافی ہے۔
یا کم سے کم اس کی صحت کی خرابی کے لیے وہ چیز ہی کافی ہے۔ اور جو آدمی صاف ستھرا رہتا ہے، منہ کو صاف ستھرا کرتا ہے، ان تمام گندگیوں سے، سگریٹ، پان، گٹکا، ان تمام چیزوں سے صاف ستھرا ہو، اس کے باوجود بھی جس وقت وہ تحنیک کرے، یعنی یہ عمل انجام دے، تو کم سے کم اس سے پہلے اچھی طرح منہ کو صاف کر لے، مسواک کر لے، یا منجن کے ذریعے سے اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کر لے۔ مسواک سب سے بہتر ہے، کیونکہ منجن کا بھی اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ سب سے بہتر چیز مسواک ہے۔ یہ تحنیک ہوئی۔ اس کے بعد بچے کا اچھا نام رکھنا۔ اچھے نام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نام کے اندر بہت تقدس ہو، بلکہ ایسے ناموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ حالانکہ بعد میں اجازت بھی دی اور بعض حضرات نے نام رکھے بھی، لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ نام کو بدل دیتے تھے۔ جیسے کسی کا نام برہ نیک ہے، آپ نے اس کو بدل کر کے جمیلہ کر دیا۔ برہ کے معنی ہے کہ بہت متقی، بہت نیک، تو یہ آدمی کے اندر کبر پیدا کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں تو نام کے ساتھ معنی کا تصور فوراً نہیں ہوتا ہے، لیکن عربوں میں تو جہاں نام وہاں معنی بھی ساتھ میں آ جاتا تھا، کیونکہ لفظ عربی ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے نام کو جمیلہ، جمیلہ معنی ظاہری اعتبار سے خوبصورت، برہ کے معنی باطنی اعتبار سے نیکی، نیک بندہ یا بندی، تو آپ نے اس کو نام بدل کر کے جمیلہ کر دیا۔ اسی طرح مثال کے طور پر اقدس، بہت متقی، اعظم، بہت بڑا، اکبر، اس طرح کے نام بھی رکھ تو سکتے ہیں، رکھنا ہے، لیکن بہت زیادہ اچھے نام حضور علیہ السلام نے ان کو اس لیے شمار نہیں کیا۔ اعظم مانے بہت بڑا، تو بہت بڑا تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اعظم، سبحان ربی العظیم، یہ اعلیٰ اعظم۔ تو بہت اچھے نام کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کی میننگ ایسی ہو کہ اس طرح کا اس کے اندر مفہوم ہو۔ اسی طرح نام کی میننگ خراب بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسا بھی نہ ہو کہ اس کے اندر بہت غلط معنی ہو۔ کہتے ہیں کہ نام میدان محشر میں بھی نام کے ذریعے سے پکارا جائے گا، نام اور باپ کا نام۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بدترین نام ہے ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ۔ اب اگر میدان محشر میں فرشتے کہے صاحب ملک الاملاک صاحب کہاں ہے، تشریف لائے اور کھڑے ہوں یہاں پر، تو ملک الاملاک تو اللہ کی صفت ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، تو کتنا شرمندہ ہوگا وہ، تو ڈوب جائے گا ہمارے شرم کے۔ اس طرح کی ایسا کوئی نام آئے جو اللہ کی صفات ہو، اس طرح کا نام آئے، تو فرشتے جب نام لیں گے اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ اور نہ اتنے برے نام ہوں کہ اس کا معنی غلط ہو۔ نام ایک پہچان اور ایک علامت ہوتی ہے، اور سب سے بہتر نام یہ ہوتے ہیں کہ صحابہ اور صحابیات کے نام ہوں، شخصیات کے نام ہوں۔ آپ کسی کا نام عمر رکھیں گے تو بچہ زندگی پر خوش ہوگا کہ میرا نام سیکنڈ خلیفہ حضرت خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہے۔ ابو بکر رکھیں گے تو اس کو یاد آ جائے گا، عثمان رکھیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ ہمارا نام فلاں کی نسبت پر ہے، فلاں صحابی کی نسبت پر ہے، فلاں بزرگ کی نسبت پر ہے۔ بچیوں کے نام ہیں تو ازواج مطہرات ہیں، اسی طرح آپ کی بیٹیاں ہیں ان کے نام پر، صحابیات کے نام پر رکھیں۔ چاہے ایک محلے اور ایک گاؤں میں، ایک محلے میں، خاندان میں ایک ایک درجن ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ صاحب یہ ان کا بھی اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو یہ واقعہ سنایا کہ بعض جگہوں پر محمد نام 7 نسلوں تک محمد نام چلا، باپ کا، بیٹے کا، پوتے کا، پر پوتے کا، دادا پر دادا، اوپر تک 7 نسلوں میں صرف محمد محمد محمد۔ مولانا رابع صاحب ہم نے واقعہ آپ سے سنایا، اصل نام محمد رابع ہے، لیکن رابع سے مشہور ہو گیا۔ 4 بھائی تھے، سب کا نام محمد، تو کیٹیگری کرنے کے لیے اول، ثانی، ثالث عربی میں رابع 4تھا نمبر۔ تو نام صحابہ، صحابیات، پیغمبر، اور اسی طرح نام کے اندر عابدیت کے معنی ہو، جیسے عبداللہ سب سے اچھا نام حدیثوں میں آتا ہے، عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، یعنی اس نام میں عبدیت ٹپک رہی ہو، بندگی ٹپک رہی ہو۔ اسی طرح جو اللہ کے صفاتی نام اگر رکھے جائیں، اللہ کے 99 صفاتی نام، تو ان میں عبد لگا دیا جائے، عبد کے معنی بندہ، تو اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ اس وقت نام میں ہوتا ہے کہ کبھی آدمی بچیوں کا نام رکھتا ہے، قرآن کھول کے دیکھا، جہاں لفظ آ گیا اس کو نام رکھ لیا۔ ایسے نام ہیں کہ پوری ایک کتاب لکھی جائے اگر تو تیار ہو سکتی ہے، جوک کی، مذاق کی، لیکن ہم نام پڑھ گئے۔ من تشا نام صاحب ہے، من الگ ہے، تشا الگ ہے، سمجھ رہے؟ ہو وش، جیسے آپ انگلش میں کہیں کون چاہتا ہے، ہو الگ ہے، وش الگ ہے، من تشا نام رکھ دیا۔
وہ ریشہ رکھ دیا، ریشہ الگ ہے، واو الگ ہے، واو کے معنی اور ریشہ کے معنی کپڑے پر. لیکن ہم نے قرآن میں دیکھا تو عجیب و غریب، قرآن میں تو ابلیس کا بھی نام ہے، حامان بھی ہے، خنزیر بھی ہے، قارون بھی ہے، نہ جانے کیا کیا نام پڑے ہوئے ہیں. لیکن ہم نے قرآن دیکھا، پیج پلٹا، جو نام ہوا وہ. تو اس کی ہو سکتا ہے ان قریب ہی کوئی کتاب بھی آ جائے کہ کس طریقے سے ناموں کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے. تو نام جو ہے وہ اچھے ہونا چاہیے. اسی طرح پڑوس کے ملک میں ڈرامے چلتے ہیں، وہاں عورتوں نے ڈرامے دیکھا، جو ایکٹریس اور ان کے نام دیکھا، وہ نام اپنے بچوں کے رکھ لیا، تو وہی اثرات پڑیں گے. اس لیے ناموں میں یاد رکھیں کہ ازواج مطہرات کے نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادیاں ان کے نام، صحابیات کے نام بہت ڈھیر سارے کتابوں میں موجود ہیں. آپ نیٹ میں بھی فہرست نکالیں تو اس میں آپ کو اچھے ناموں کی فہرست مل جائے گی، صحابہ کے ناموں کی، صحابیات کے ناموں کی فہرست مل جائے گی. ہاں اتنا ضرور یاد رکھیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے اعتبار سے نام میں یہ ملحوظ رکھیں کہ مذکر مؤنث یعنی جینڈر کا فرق ہو. اب جیسے عبیدہ، ظاہر بات ہے کہ صحابی کا نام ہے، لیکن آپ یہاں رکھیں گے عبیدہ، تا لگ گئی تو آدمی سوچتا ہے کسی لڑکی کا نام ہے، لڑکی کا بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن اسی طرح بہت سارے صحابہ کے نام ہیں جن میں تا لگی ہوئی عربی کے اعتبار سے، ہم اس فرق کو محسوس نہیں کر پائیں گے. تو نام میں ایسے نام کا انتخاب کریں. اگر آپ کو نیٹ سے دیکھنا، پہلے تو یہ کہ نیٹ پر دیکھ کر کے کسی عالم سے اس کی تصدیق کرا لیں، کسی عالم سے، اچھا عالم بھی ہے، بس ایسے ہی بہت سے ہوتے ہیں واقعتاً جو باصلاحیت ہو، مدرسوں میں جن کا کام پڑھنے پڑھانے کا ہے، باصلاحیت ہو، ان سے آپ اس کو ویریفائڈ ہو، اس کو چیک کرا لیں کہ یہ نام بہتر ہے کہ نہیں. کیونکہ اسپیلنگ کا بھی مسئلہ آتا ہے، ہندی میں بھی لکھنا ہے، انگلش میں بھی لکھنا ہے. آپ کا پاسپورٹ بھی بنے گا، آدھار بھی ہے، الیکشن کارڈ بھی ہے، بینکوں میں بھی، ہر جگہ. تو ایسا نام آپ بول دیں کہ وہ سر کھجائے یا آپ کو اندر آپ کو گالیاں دے کہ کیسا نام ہے، لکھ ہی نہ پائیں. ان چیزوں کا بھی ہماری اس کنٹری میں لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ نام رکھیں لیکن ایسا نام نہ ہو کہ وہ کنفیوژن پیدا کرے اور پریشانی پیدا ہو. تو ان باتوں کا بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ نام جو ہو وہ کس طرح کے نام اچھے ہونا چاہیے. پھر نمبر آتا ہے عقیقے کا. 7ویں دن عقیقہ کر دیا جائے، بال مونڈ دیے جائیں. اگر بالوں کو مونڈنے میں دقت ہے، پریشانی ہے، آپ اسے پوسٹ پون کر سکتے ہیں، مؤخر کر سکتے ہیں، لیٹ کر سکتے ہیں. کبھی بچے کا سر اتنا نرم ہوتا ہے کہ استورا چلانے میں ڈر لگتا ہے، کبھی بچہ مشین میں رکھ دیا جاتا ہے، کبھی ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ بھائی ابھی سر اتنا ملائم ہے کہ بال نہیں بن سکتے. تو کوئی حرج نہیں، بال بعد میں کٹ جائیں گے اور عقیقہ وقت پر کر دیجئے. عقیقے کے تعلق سے بھی ڈھیر ساری خرافات ہمارے آ چکی ہیں. جو چیز ایک عبادت کے قبیل سے تھی، مستحب کے قبیل سے تھی، اس کی نسبت شریعت سے جڑی تھی، اس کی نسبت یہ جڑی تھی کہ اللہ کے نام پر کچھ چیزیں صدقہ ہو جائیں، ان کی طرف سے دعائیں ملیں اور بچے کی بلایا اور مصیبتیں دفع ہوں. آج وہ عقیقہ بھی سراپا زحمت ہو کر کے رہ گیا. اگر پاکٹ تنگ ہے اور آپ کے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے عقیقے کا کارڈ آ جائے تو بجائے دعاؤں کے آپ کے دل سے بد دعا نکلے گی کہ 500 روپے کا خرچہ ہو گیا. کیا اب آپ کو کوئی نہ کوئی لباس لے، کوئی سوٹ لے کر کے جانا ہے؟ تو جو عقیقہ ایک دعا کا ذریعہ تھا کہ آپ کم سے کم آپ کے یہاں کچھ گوشت آ جاتا ہے جسے قربانی میں آ جاتا ہے، اسے پکا لیتے، پوری ہنڈیا بن جاتی گھر کی. شاید چھوٹا گوشت جلدی سے میسر نہ، چلو اسی بہانے گوشت آ جائے گا. وہیں عقیقے کا کارڈ آتے ہی میاں بیوی میں جھگڑے شروع ہو جاتے کہ صاحب کیا دینا ہے کیا نہیں دینا، اتنی پاکٹ الاؤ کر رہی کہ نہیں کر رہی. تو ہم کسی کے لیے زحمت کیوں بنے بھائی؟ تو عقیقہ بھی ہمارے ہاں مستقل ایک ایسی رسم بن چکی ہے کہ اس عقیقے سے تو آدمی عقیقہ نہ کرے تو زیادہ ٹھیک ہے. جو عقیقہ دعاؤں کا مرکز تھا، آپ خیال کریں کہ اگر آپ نے 2 بکرے ذبح کرا کے سب کے ڈبے میں آدھا کلو اپنے رشتہ داروں میں پیک کرا کے بانٹ دیا، اس میں لکھ دیا فلانے کا عقیقہ ہے. ہر گھر میں ڈبہ جائے گا، آدمی شکر ادا کرے گا، دعائیں دے گا، اللہ تعالیٰ مبارک کرے گا. لیکن آپ نے سب کو کارڈ دے دیے تو مطلب یہ ہوا کہ ہر گھر میں آپ نے 1,000 روپے کا، یا ان کی استعداد کے اعتبار سے بھی ہے کہ وہ یا تو کھلونے لے جائیں یا جوڑا لے جائیں یا یہ لے جائیں یا وہ لے جائیں. پھر اس میں میاں بیوی میں جھگڑے، پھر اس میں سلیکشن میں جھگڑے. تو یہ ہم نے ان کے لیے بھی زحمت بنا دیا. تو بجائے دعاؤں کے آدمی کہتے ہیں ایک اور مصیبت گلے لگی. اگر کسی خاندان میں اور قریبی رشتہ داروں میں 2-4 عقیقے ہو گئے تو بیچارے کی اس کا تو مہینے کا بجٹ ادھر کا ادھر ہو جائے گا، بیچارہ پریشان ہو جائے گا کہ کریں تو کیا کریں. کیونکہ عقیقے میں آپ کا بھتیجا ہو، بھانجا ہو، نواسا ہو، آپ جائیں اور کچھ لے نہ جائیں
یہ ایک عجیب و غریب بات ہوگی. ممکن نہیں ہے. لوگ تانا دیں گے, لوگ کہیں گے لیجیے آپ سے کچھ لائے نہیں. تو جو چیز ایک عبادت تھی جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو راحت پہنچا سکتے تھے, ہماری رسم نے اس کو بھی مکمل زحمت بنا دیا. تو بھائی اگر ہم دعائیں لینے والے نہیں بنے ہیں تو بد دعائیں لینے والے نہ بنے. بد دعا کا مطلب زبانی نہیں ہوتی کہ زبان سے کوئی آدمی بد دعا کرے. ان کا تعلق دل سے بھی ہوتا ہے. دعائیں دل سے بھی ہوتی ہیں. کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے, کوئی ضروری نہیں کہ ماں باپ زبان سے دعا دے. ان کے دل خوش ہو گیا, دعا خود بخود ہو گئی. اگر یہی ہے تو پھر گونگا کیسے دعا دے گا؟ اگر کسی کا باپ گونگا ہے اور بیٹا اس کے پیر دبائے تو زبان تو اس کے پاس نہیں, ہو کیسے دعا دے گا؟ یہ تعبیرات ہیں دعائیں دینا. دعائیں کہتے ہیں نا کہ لی جاتی ہیں. دعا کوئی زبان سے دی نہیں جاتی, وہ تو لی جاتی ہے. آپ کوئی ایسا کام کر جائیں کہ خود بخود دل سے دعا نکلے. دعا ایک دل کی کیفیت کا نام ہے, ان الفاظ کا نام نہیں. الفاظ تو ایک عملی جامہ ہے, ایک کپڑا جو ان کو لباس پہنایا گیا. تو ہم دعاؤں کو لینے والے بنے, ہم بد دعائیں لینے والے نہ بنے. تو ایک عقیقے کی بھی دنیا ہے. جو چیزیں ہو رہی ہیں عقیقے میں, بڑے بڑے ریسٹورنٹ اور بڑے بڑے ہال بک کرائے جاتے ہیں, اور پھر جو کچھ بھی خرافات ہوتی ہیں. اگر بچی ہے تو پھر سونے کی چیزیں بھی چلتی ہیں. بھائی لڑکے میں تو ہوگا, سونا کہاں سے لے جائیں گے؟ اگر بچی ہے اور جس کا عقیقہ ہو رہا ہے, دیکھیے عقیقے کا تعلق عجیب و غریب تماشا ہے کہ عقیقے میں جو شرکت کر رہا ہے اس سے لینا دینا نہیں وہ کیسا ہے. جس کا عقیقہ ہو رہا ہے وہ مالدار ہے یا غریب ہے؟ اگر وہ غریب ہے تو ایک مالدار آدمی بھی زیادہ کچھ لے جانے کے موڈ میں نہیں ہوتا. اور اگر جس کے یہاں عقیقہ ہو رہا ہے وہ مالدار ہے تو ایک غریب بھی سوچتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کریں. اب ہو سکتا ہے کہ پھر سونے کی انگوٹھی, سونے کی چین, سونے کی یہ, تو جو چیزیں 100-200 میں ہو سکتی تھیں وہ 20-25-50 ہزار کی ہو جائیں گی. سونا کہاں پہنچ چکا ہے. آپ نے اگر ایک چھلا بھی دے دیا کہ بھائی بھتیجی ہے یا ہماری بھتیجے کی لڑکی ہے یا بھتیجے کا لڑکا ہے یا ہماری ممانی کا لڑکا, کچھ بھی بہت سارے رشتے ہوتے ہیں, ان میں آدمی اگر ذرا سا بھی کوئی چاندی سونا دے گا تو پھر اس کا بجٹ کہیں سے کہیں بھاگ جائے گا. تو کہیں ایسا حدیث میں آیا ہے کہ بھائی جب عقیقے میں ہو تو یہ چیزیں بھی تقسیم کی جائیں. تو یہ رسم کہاں سے نکل کے آ گئی؟ بھائی جو ہے اس میں اتنی بات آتی ہے کہ 2 بکرے قربان کر دیں لڑکے میں, لڑکی میں 1, اور جیسے قربانی کا گوشت تقسیم ہوتا ہے ویسے اس کو بھی آپ تقسیم کر دیں. زیادہ سے زیادہ ہے کہ پکا کر کے کھلا دیں, زیادہ اعلیٰ درجہ تو تقسیم کرنا ہے. اور جیسے جو قربانی کی شرائط ہے وہی شرائط یہاں پر بھی ہو. یہ لین دین یہاں پر کہاں سے آ گیا؟ یہ تو کسی بھی روایت, کسی حدیث میں نہیں ہے. اسی لیے بعض لوگوں نے اس میں لکھنا شروع کر دیا ہے کارڈ میں کہ بھائی آپ شرکت کو تو کریں لیکن کوئی گفٹ نہ لائیں. اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے, کم سے کم اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اتنی ہمت تو کی, جرات تو کی کہ وہ لکھ دیتے ہیں کارڈ میں کہ بھائی کسی طرح کا گفٹ بھی ایکسیپٹڈ نہیں ہوگا, ہم اس گفٹ کو قبول نہیں کریں گے. تو آدمی کم سے کم ٹھنڈی سانس لیتا ہے کہ ارے اللہ کم سے کم راحت ملی. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اگر آپ کے پاس کارڈ ہے اس میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ بھائی کوئی گفٹ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا, تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے, یا اللہ کم سے کم اس چیز سے راحت ہو گئی. تو منشا یہ ہے کہ ایک چیز جو عبادت تھی ہم نے اس کو کیا بنا دیا, ایک تماشا بنا دیا, ہم نے اس کو ایک رسم بنا دیا. تو ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے. کچھ اور چیزیں جو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے دیکھا جائے گا. تو ابھی جو بات آئی وہ یہ کہ اذان دینا ہے اگر بچہ پیدا ہو, اس کی ترکیب بتائی گئی. تہنیق کرنا ہے اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے آئی. اچھا نام رکھنا اور عقیقہ, اور بھی آگے جو بچے کے تعلق سے ذمہ داریاں ہیں وہ انشاءاللہ پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.